بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن بہت معظم ہے۔ اس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کا ابھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آسمان سے پہلی بارش بھی اسی دن ہوئی، قیامت اسی دن ہی آئے گی۔ اللہ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ عاشوراء کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلیں۔ عاشوراء کے دن ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کا معجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے 10 دن روزہ رکھے تو وہ فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا۔ جس رات محرم کا چاند نظر آئے، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھے اور سلام پھیرے تو بہت ہی ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی 10ویں محرم کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ اس کے 50 سال کے پچھلے گناہ اور آنے والے سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کے منبر بنائے گا۔ عاشوراء کی رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ اس کی قبر روشن رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے 1 درجہ بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عاشوراء کے دن غسل کرنا بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن غسل کرے گا تو سوائے موت کے کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عاشوراء کے دن بیمار کی بیمار پرسی کرنا بھی بہت اجر کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عاشوراء کے روز بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو گویا اس نے تمام بنی آدم کی تیمارداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10ویں محرم کو پانی کا 1 گھونٹ کسی کو پلایا، اس نے تمام پیاسے انسانوں کو پانی پلایا۔ عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے وسیع پیمانے پر خرچ کرنے سے پورا سال رزق میں برکت رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں اضافہ کرے گا تو اللہ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی،
لہٰذا مسلمانوں کو اس دن وسیع پیمانے پر خیرات کرنی چاہیے۔ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کتنی زیادہ برکتیں رکھی ہیں اس محرم کے مہینے میں۔ محرم کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ واقعی سوگ کے دن ہیں، کیونکہ ان میں شہادتیں بہت زیادہ ہوئی تھی، اور یہ ایز اے مسلمان ہم پہ بھی جو ہے یہ بنتا ہے کہ ہم بھی ان کو جو ہے ایز اے سوگ کی طرح ہی گزارے۔ مارنا پیٹنا ہمارے اسلام میں جو ہے یہ منع کیا گیا ہے، لیکن یہ سوگ کے دن تمام مسلمانوں کے لیے، چند سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام اہل اسلام کے لیے یہ دکھ کے دن ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ جتنا ہم سوگ میں گزاریں تو اللہ کے قریب بھی ہم اتنے ہی ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے صحابہ کرام نے دین کے راہ میں اتنی زیادہ قربانیاں دی تھی۔ کسی کو جو ہے وہ سجدے میں شہید کر دیا گیا تھا، کسی کو اللہ نے مچھلی کے پیڑ سے رہائی دی۔ دیکھیں، جہاں پہ غم ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ نے خوشیاں بھی ساتھ ساتھ دی ہیں، خوشیوں کے ساتھ غم اور غم کے ساتھ جو ہے یہ خوشیاں چلتی ہیں، اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر اللہ نے مشکلات دی ہیں تو آسانیاں بھی جو ہے وہ اس کے بعد آتی ہی آتی ہیں۔ یہ ایسا تو نہیں قرآن میں کہہ دیا گیا نا، انما مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے ان چیزوں پر مد نظر اپنے آپ سے رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے یہ جس طرح کچھ مخصوص دن کر دیے گئے ہیں، 1 سے 10 محرم تک یہ سوگ کے دن ہیں، اس میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے، بہت سی شہادتیں ہوئی جن کو جو ہے یہ سوگ کا نام دیا گیا۔ لیکن اگر ان سوگ کے دنوں میں اللہ نے ایسی بہت سی خوشیاں بھی دکھائی، لیکن یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، یہ آج ہم جو ہے اس چیز کو ریئلائز کریں، ہم ان واقعات کو جو ہے بہت سے دیکھیں تو واقعی اس میں ان دنوں کو جو ہے یہ سوگ کے دن ہی بولا جاتا ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اگر یہ دن ہمارے لیے مخصوص کیے ہیں سوگ کے دن، تو ہمیں بھی جو ہے ان کو سوگ میں ہی گزارنا چاہیے۔ باقی اس مہینے میں بہت سے اللہ نے ساتھ ساتھ برکتیں بھی رکھی ہیں، بہت سے ایسے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے قریب کس طرح ہو سکتے ہیں رزق میں برکت کے لیے۔ اس دوران جو ہے اس مہینے میں آپ سوگ کو بھی جو ہے اپنائیں، اور اس مہینے میں جو ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں جو ان چیزوں کی استطاعت رکھتا ہے۔ میرے حساب سے اس کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جتنا اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے آس پاس جتنا ہم خرچ کریں گے، اسے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ اللہ ہمیں واپس کرتا ہے۔ یہ سب سوچنے کی بات ہے، اس میں کوئی بھی ہمارے لیے کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے۔ جتنا ہم زیادہ خرچ کریں گے، اللہ ہمارے لیے رزق کے وسیلے جو ہے وہ اتنے ہی زیادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو جو ہے وہ ہمیں پازیٹیو بنانا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے اگر ہمیں اس چیز کی استطاعت دی ہے، اللہ نے اگر ہمیں اتنی ہمت دی ہے کہ ہم باقی خرچ کر سکتے ہیں، تو ہمیں واقعی جو ہے وہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ دار پر جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے ہمیں قطعاً پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ مال و دولت دی ہے کہ اس پہ ہم نے جو ہے وہ سانپ بن کر بیٹھ جانا ہے، اس کو سمیٹنا ہے، بلکہ نہیں، سانپ بنیں گے تو جتنا ہم لوگوں نے اکٹھا کیا اتنے کو اتنا ہی بڑھے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی ہم پیسے اپنی آمدنی جو ہے وہ اپنے آس پاس خرچ کریں گے تو اس میں جو ہے وہ اللہ برکتیں دے گا، اضافہ دے گا، اس رزق میں برکت ہوگی، اور ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ دعاؤں کا باعث بنے گا، جس میں ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس میں یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے۔ دوسرا اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ اپنے آس پاس کو دیکھنا ہے۔ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، بہت زیادہ بیماریوں نے ہر ایک گھر میں جو ہے وہ اپنا گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور اس بیماریوں کی جو ہے وہ آپ نے عیادت لازمی کرنی ہے، تیمارداری کرنی ہے۔ ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ گھبرانا جو ہے وہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں ثابت قدم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور یہی اسی چیز کی تلقین جو ہے وہ ہمارا اسلام دیتا ہے ہمیں۔ تو 2 پوائنٹس میرے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہے محرم کے مہینے میں۔ ایک تو آپ نے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو اگلے سال سے زیادہ طاقت دے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بیماروں کی جو ہے وہ تیمارداری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جو ہے جی آپ نے اپنے آس پاس رہنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اس طرح کے کام جو ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر سے ساتھ جو ہے وہ کرنے چاہیے، جن سے ہمارے گھر والے خوش ہوں گے
تو آٹومیٹیکلی جو ہے اللہ ہم سے خوش ہوگا اور اللہ ہمیں اتنی طاقت دے گا کہ ہم اپنے آس پاس کو بھی دیکھ سکیں. تو جو بھی کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، پھر آس پاس. ٹھیک ہے، باقی دعا میں یاد رکھیے گا.